بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شب برات میں اگر آپ 700 مرتبہ استغفار اس طریقے سے پڑھیں گے جو میں آپ سے ذکر کروں گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کی دنیا بدل دیں گے۔ تقدیر آپ پر ایسی مہربان ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ کریم آپ کو وہ عطا کریں گے، کیونکہ اس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگیں، اولاد مانگیں، رزق مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ پروانی مانگیں۔ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نو کی آیت نمبر 10 سے 12 تک اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ سو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ اور پھر جب معافی کوئی مانگتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلادھار بارشیں، تمہیں خوب مال دے گا، اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں بغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ نو کی 10 سے 12 تک کی آیت کی یہ ترجمہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سے آپ کو دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کے گناہوں سے اللہ کریم کی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو دنیا کی تو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم آپ کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے خوشحالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ اب اسی طرح ایک اور شخص آیا، اس نے تنگ دستی کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو یہی جواب دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ آپ نے سب کچھ مختلف شکایت کا ہی کیا ہے، علاج ایک ہی بتایا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب یہی سورہ نو کی جو آیت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، آپ نے اس کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ جب اللہ کریم اس کا علاج قرآن کریم میں بتا رہے ہیں تو پھر میں ان کو کہیں اور کیوں بھیجوں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے جو آپ کی ہر پریشانی کو منٹوں میں حل کرنے پر قادر ہے۔ آپ جیسے لوگ بہت سے فراڈی لوگوں کے پیچھے، حق خطیب جیسے لوگوں کے پیچھے آپ جیسے لوگوں جو ہیں پاگل ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ فراڈی ہیں۔ یہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں، جو آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے آپ اپنی کرامتیں دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ولی اللہ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، وہ یہ نہیں کہے کہ میں ہوں، سب کچھ میں ہوں۔ ایسے انسان کو ولی نہیں کہہ سکتے۔ ولی تو ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو قریب کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ کو بے شک استغفار کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جو بھی مانگنا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے جو آپ کی مرادوں کو پورا کر سکے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چل کر، قرآن سنت پر ہم چل کر سیدھے راستے کی طرف چل سکتے ہیں، ورنہ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے، ایسے فراڈی لوگوں کے پیچھے ہم ایسے ایمان بھی خراب کریں گے اور ہمارا جو ہے وہ آخرت بھی خراب ہوتی ہے، تو دنیا تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے۔ سیدھا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا، اللہ پاک نے اس کی ہر پریشانی کو دور کیا، ہر تنگی سے اس راحت فرمائی کہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے جہاں کہ ان کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شب برات جو ہے یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رزق کے فیصلے کرتے ہیں، آپ کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ آج کی رات جو ہے وہ فرشتوں کو پورے سال کا آپ کا جو نامہ اعمال ہے وہ آپ کے فرشتوں کے آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ کے جو
رجسٹر ہیں وہ تھام دیتے ہیں۔ اس سال میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا آپ کا فائدہ ہونے والا ہے، کیا نقصان ہونے والا ہے، رزق کتنا کہاں سے آئے گا، کس طرح سے آئے گا۔ تو آج کی رات اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے شب برات میں اگر آپ 700 مرتبہ اس طرح میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائیں گے، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے، بے شک اللہ کریم انسان کے لیے دروازے کھولنے پر قادر ہے، اس کی ہر پریشانی کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے کہ مجھ پر تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ ذرا دیکھیں، تکلیفوں سے گزرے بغیر آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ آپ کا رب مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے گا تو کیسے یقین ہوگا کہ آپ کا رب جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا، آپ کو جاننے والا۔ اگر سب آپ کے ساتھ ہی رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کو طلب اگر آپ کوئی نہیں دی جائے گی تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے معجزے، اللہ تعالیٰ کے ایسے معجزے ہیں جس کو اللہ کریم کرنے پر قادر ہیں۔ اگر سب دروازے آپ پر بند نہ کیے جائیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے لیے جو در ہے، جو دروازہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ کا دربار ہے۔ جب انسان کو سکون و قلب حاصل ہوتا ہے تو جب اس کو راحت حاصل ہوتی ہے تو تب اس کی زندگی میں ایسے کوئی شکوہ نہیں رہتا ہے، نہ تقاضا رہتا ہے، اپنے غموں کو پہاڑ نہیں بناتا، نہ مایوس ہوتا ہے، نہ اسے اللہ سے کوئی گلہ ہوتا ہے، نہ اس کی مخلوق سے کوئی شکایت ہوتی ہے۔ وہ زندگی سے غافل نہیں ہوتا ہے، نہ ہی موت سے ہوتا ہے، بلکہ ہر حال میں راضی رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے۔ انسان جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بے شک استغفار اس انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے امام احمد بن حنبل کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی۔ ایک مسجد میں گیا لیکن چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ مسجد سے باہر فرش پر سو گیا۔ چوکیدار نے مجھے وہاں سے بھی پکڑا اور گھسیٹا، کہا کہ مسجد کی جگہ سے آپ دور ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ترس آیا آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس شخص کو میں نے غور کیا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا فرما دیتے ہیں۔ بس ایک دعا ہے میری وہ قبول نہیں ہو رہی ہے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ میں نے کہا، میں ہی ہوں احمد بن حنبل، تو دیکھو مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ کریم کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ممکن کو ناممکن یہ ہمارے لیے اللہ کریم کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز کو کون سے کرنے پر قادر ہے۔ آپ شب برات میں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ کریم اس کی ہر مشکل کو، پریشانی کو دور فرماتے ہیں، اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ جو استغفار ہے اس کو آپ نے 700 مرتبہ پڑھنا ہے اس رات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ کریم وہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ کریم آپ کی تقدیر میں ہر وہ چیز لکھیں گے جو اللہ سے مانگیں گے۔ جیسے کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سے ذکر کیا ہے، انہوں نے جو انسان اولاد کی شکایت لے کر آئے اس کو بھی استغفار بتایا، جو مال کی شکایت لے کر آیا، جو اولاد کی شکایت لے کر آیا، جو اپنی فصل نہ ہونے کی شکایت لے کر آیا، تو قرآن کریم کی آیت بھی آپ سے ذکر کی ہے، تو آپ اس کو یقین سے کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ استغفار آپ پر پڑھ لیجئے 700 مرتبہ، پھر اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ وہ ضرور ملے گا۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔